السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ یار صاحب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا اس میں گرامی آپ کا؟ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں جنید حسن ہوں اور پاکستان گجرانوالہ سے میں کال کر رہا ہوں آپ کو. جی سر، اللہ آپ کو عزت دے. حکم کریں. جی شکریہ آپ کو بھی. تو تقریباً 4-5 گھنٹے ہو گئے انتظار کرتے کرتے، تو میں تب سے میں انتظار بہت کر رہا تھا معذرت کہ اللہ مانگتا ہوں، یار صاحب بہت سے معذرت چاہتا ہوں آپ کوئی سے. یہ نہیں سب نہیں اس کوئی کا معذرت فراڈ ہے. والی کوئی بات نہیں. انجینئر وہ انجینئر نہیں، اپنا آپریٹر. میری طرف سے نہیں ان کو اگر نہیں گالی دینا، میں ناراض نہیں ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے نا، مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی. کوئی یاد بات نہیں. رکھو، میرے جو آپریٹرز ہیں، اگر آپ حضرات میرا بھی ان پہ غصہ ہے. ٹھیک ہے نا، اگر ان کو آپ کی 4-5-8 گھنٹے 2-3 گھنٹوں کے تو اگر آپ کو لیٹ کراتے ہیں تو ان کو کال کر کے ان کو خوب سنا دیں. میں نہیں کہتا کہ یہ نہیں اچھی نہیں بات ہے، لیکن میں ناراض نہیں ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے نا بھائی. جی سر بولیں ابھی. کوئی بات نہیں، وہ پھر ہم کر لیں گے مینج وہ آپس میں. وہ مینج اچھا کر لیں گے. اچھا صحیح ہے. اچھا اچھا اللہ یاری صاحب، میرے بس وہ کویشچن آنسرنگ ہیں تھوڑے سے، وہ جی سر، میں چاہتا ہوں جی یہ ہم بسم تھوڑے سے اللہ. کویشچنز کر لیں اور آپ ان کو آنسر کر لیں. اور اچھا سب سے پہلا میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ فیروزہ پہنا ہوا ہے، تو کیا اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ایسی ہے اس کی کہ لائک یہ ابو لولو فیروز جو ہیں یہ ان کے ساتھ نہیں، اس کا کوئی لنک ہے؟ ابو لولو رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ ایک پتھر ہے اور یہ ٹھیک ہے اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے کہ یہ مستحب ہے اس کو پہننا. مرد کے لیے اور ٹھیک ہے انسان کے لیے زینت کرنا ویسے بھی مستحب ہے، اور یہ پتھر پہننا یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے نا، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے وہ ٹھیک ہے پہن لے. لیکن ابو لولو فیروز کے ساتھ اس کا ہم اس لیے نہیں پہنتے کہ اس کا نام فیروز تھا. ٹھیک ہے نا، یہ غلط بات. ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی وہ سنا تھا نا میں نے کہ حضرت عمر کے وہ شاید وہ قاتل ہیں یا کوئی ایسا کوئی یہ لنک تھا، قاتل تو ابو وہی ہیں، لولو قاتل فیروز اور وہی وہ. ہیں. ہاں، لیکن ان کا نام ٹھیک ہے. اگر فیروز ہے تو اس وجہ سے ہم فیروزہ نہیں پہنتے. وہ کوئی شیء حدیث نہیں، اچھا کوئی اچھا شیء عقیدہ ہی نہیں ہے کہ فیروزہ ٹھیک اس ہے لیے ٹھیک پہنو ہے کہ وہ فیروز کا نام بھی فیروزہ تھا نا. فیروزہ اس لیے ٹھیک ہے پہنتے ہیں کہ اہل بیت ٹھیک ہے. علیہ السلام کے احادیث ہے کہ فیروزہ ایک اچھا پتھر ہے، ایک مبارک پتھر ہے، اس کو پہننا چاہیے. ٹھیک ٹھیک، صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا. دوسرا میرا کویشچن یہ ہے اللہ یاری صاحب کے جو شہید کی جو موت ہے، اور مجھے یہ بتائیے گا جو جتنے بھی انبیاء ہیں ساروں کی وفات شہادت والی ہوتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، سب انبیاء شہید ہو گئے ہیں. اچھا مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں دیکھا کہ سب مطلب انبیاء اگر ان شہید ہو کی گئے. چلیں ہوپسو کہ اگر میرا دوبارہ سیشن ہوگا شہید اس تو طرح ہے تب نا میں کہ آپ سے آنسر لے لوں گا. قتل کر دیں ان کو نا، سب انبیاء ہو گئے. میں نے تو ایسی کوئی دلیل نہیں دیکھی ہے. اگر ان کی نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی جو موت کا جو رتبہ ہے وہ شہادت والا ہے؟ میں بیسیکلی میرا یہ سوال ہے. بالکل بالکل، وہ تو انبیاء کا مقام تو وہ سب سے بلند ہے بھائی. اچھا ٹھیک ہے، مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ شہادت ایک جو شہید ہیں تو شہادت کے بعد ان کی زندگی کا کیا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ان کی، اور ہماری جو نارمل لائف ہے ان میں کیا ڈیفرنس ہے؟ تو وہ زندہ ہیں، وہ اللہ کے نعمتوں میں ہیں، وہ جنت میں ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کے وہ ٹھیک ہے جماعت مخالفین بخاری وغیرہ میں ایک پرندہ ہے، اللہ وہ پرندے کے گلے میں ایک تیلا ہے جس میں وہ دانا کھاتا نا وہ پرندہ تو وہ اس میں چلے جاتے ہیں. تو اہل بیت ٹھیک علیہ ہے. السلام اس کا کویشچن حدیث کو میں یہ ہے کہ وہ جنت میں ہے، ٹھیک ہے جنت کے لذات میں. وہاں پہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا جنت میں کتنے لذات ہیں. وہاں پہ وہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ٹھیک فرماتا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے اور لذات کے کیسے اسباب جنت میں فراہم کیے، کسی انسان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. ادھر جنت میں ایسے چیزیں وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. تو وہ جنت میں ہیں. ہم جنت میں وہ جنت کے جو لذات ہیں، جنت کے جو قصور ہیں، جنت کے جو باغات ہیں، جنت کے جو آبشاریں ہیں، جو چشمے ہیں، شراب وغیرہ ہے، وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہمان ہیں اللہ تعالیٰ کے. ایسے ہی ہے بالکل. تو میرا بیسیکلی جو کویشچن تھا نا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو میں نے وہ آپ کی گفتگو سنی ہے وہ آپ بس یہ بتاتے ہیں کہ کیا نہیں ہے. ابھی جیسے توحید کی بات ابھی چل رہی تھی آپ کی ایک بھائی سے، تو آپ نے بس وہ نفی کی ہے کہ یہ نہیں ہے. لیکن اسی طریقے سے جب آپ وہ کچھ دیوبندی وہابی وغیرہ آتے ہیں تو وہ جب وہ کہتے ہیں کہ شہید جو ہے نا وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے اپنی قبور سے، تو وہ آپ ان کی صرف نفی کرتے ہیں. لیکن کرنا کیا ہے وہ تھوڑا سا بتا دیں. لائک میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شہید کی ایک وہ کس سرکمسٹانسز میں ہے. ایک کہہ لیں کہ جیسے پروفٹ ہیں، نبی ہیں، یا کوئی اعلیٰ درجے کے کوئی شہید ہیں ہماری مسلم ہسٹری میں، تو ایک تو ان کی زندگی تھی ہماری جیسی دنیا میں،
ان کی لائک بیویاں تھیں اور وہ کھانا کھاتے تھے، ان کو حاجت ہوتی تھی، سارا کچھ جو بھی تھا معاملہ دنیاوی جو معاملے تھے، تو اس طریقے سے اب وہ دنیا کی زندگی سے کٹ ہوئے ہیں، تو ان کی کون سی پاورز ہیں جو دنیاوی لحاظ سے کم ہوئی ہیں جو اور کون سی ان کی تو پاورز ہیں عام جو جو ابھی تک شہداء کی سسٹین بات ہیں؟ کر رہا ہے نا، جو عام شہداء کی بات کر رہا ہے نا، وہ الگ بات ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو شیعہ حدیث ہیں ان میں ایک بہت بڑا مجموعہ ہے کہ تم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے پاس جاؤ، ان کی زیارت کرو تو اس کے کیا آداب ہیں، کس طرح خطاب کرو، کس طرح ان سے گفتگو کرو. پھر جب حضرت امام حسن علیہ السلام کے قبر شریف بقیع میں ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام وہاں پہ، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، وہاں پہ جاؤ اس کے کیا آداب ہیں، کس طرح تم ادھر جانا، کس طرح خطاب کرنا. اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کس طرح کرنا ہے. پھر کربلا میں جب جاتے ہیں، نجف اشرف میں جاتے ہیں، سامرہ میں جاتے ہیں، عازمین میں جاتے ہیں، اور اسی طرح جب مشہد مقدس میں جاتے ہیں. یعنی جو 14 معصومین علیہم السلام ہیں ان کی زیارات کے بہت زیادہ یعنی بہت بڑی تعداد میں احادیث موجود ہیں خود اہل بیت علیہم السلام سے کہ ان کے قبروں کو تم جب پہلی بات ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت ثواب ہے، یعنی بے انتہا بے شک ثواب. بے شک ہاں. بے شک. تو پھر وہاں پہ جاؤ تو کس طرح ان سے خطاب کرنا ہے، کہ اس طرح آپ پہلے جائیں گے، غسل کریں گے، پاکیزہ کپڑے پہنیں گے، پھر ادھر جائیں گے، اذن دخول مانگیں گے، پھر جائیں گے سلام کریں گے. معذرت ذرا میں بیچ میں قطع کلامی کر رہا ہوں، معذرت. میں بیسیکلی میرا کویشچن جو تھا میں ریپیٹ میں کر سوال دیتا ہوں. آپ کا نہیں بولا، سوال آپ کا نہیں بھول گیا، میں سوال کی ٹھیک ہے، طرف آ رہا ہوں. ٹھیک 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 تو ٹھیک ہے. وہاں پر آپ جائیں تو کس انداز سے آپ خطاب کریں. تو ان خطابوں میں ان کو ہم زیارت کہتے ہیں. یہ زیارات ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے، وہ جملے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح گفتگو کرو. ٹھیک ہے نا. شاید ایک عام آدمی کو، بلکہ یقیناً اگر ہمیں اہل بیت علیہ السلام نہیں بتاتے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کرو، ان سے خطاب کرو، تو کون سے جملے مؤدبانہ ہیں، ان کے شان لائق ہے، کس انداز سے خطاب، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم کیسے خطاب کرتے ہیں. لازمی بات ہے ہم سے بے ادبی ہو جاتی. تو انہوں نے وہ الفاظ بتا دیے اور انداز بھی بتا دیا تو کیسے خطاب کرنا، ان سے کن چیزوں کو طلب کرنا. تو آپ جو بتاتے ہیں نا کہ شہداء کی کیا وہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ میں نے احادیث میں نہیں دیکھا ہے، اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام 14 معصومین علیہ السلام کی بہت زیادہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہ حیات اور ممات میں، یہ ہمارے پاس احادیث یہ ہیں کہ ان کے حیات اور ممات میں فرق نہیں ہے. وہ زندہ بھی ہیں تو زندہ ہے، مردہ بھی ہیں تو زندہ ہیں. اور ان کے مقامات، ان کے معجزات یہ ہیں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے متفرقاً، ان کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس وہ سب انبیاء کے معجزات ہر ہمارے امام کے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دی ہیں، اور یہ مرنے کے بعد ان سے نہیں چھینی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور وہ ہم سے پیار کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ہماری کلام کو سنتے ہیں. یہ احادیث میں بہت زیادہ ہے. اور پھر ان کے زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو ان میں یہ الفاظ بہت ملتے ہیں کہ میرے حاجت کو روا فرما دیں، روزگار میں میرے جو مشکلات ہیں آپ میری نصرت کریں اس میں. یہ خود اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب ہماری زیارت کو آ جاؤ تو یہ بیان کرو، اور میرے حاجت کو تم روا کرو. اور اہل بیت علیہ السلام نے بیان کرو تو میرے روزگار میں جو مشکلات ہیں مشکلات کو حل کر دیں، میری نصرت کریں، اور میرے حوائج کو آپ رفع کر دیں. مطلب اہل قبور سے یہ ڈائریکٹ مانگے، سب اہل قبور سے نہیں، یہ 14 معصومین علیہ السلام کی زیارات میں یہ 14 معصومین سے. ہاں بالکل بہت زیادہ. ٹھیک ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح طلب کرنا، تو یہ بہت زیادہ. یہ بات میں اگر ریفرنسز کا دیکھنا چاہوں بعد میں تو آپ دکھائیں گے مجھے؟ بالکل. آپ اگر اسی یوٹیوب چینل پہ سرچ کریں. اس سے پہلے آپ نے پوچھا تھا نا وہ علی الحسن آئے تھے، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں کہاں ہے کہ مردے سے طلب کرو، تو میں نے وہ دکھا دیے تھے. اگر آپ سرچ کریں تو ادھر آ جائے گا. اگر نہیں ملا تو پھر آپ اگلے دفعہ آ جائیں پوچھ لیں تو میں پھر آپ کو دکھا دوں گا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اس میں بہت احادیث بہت زیادہ ہے، تو میں نے احادیث بہت دکھا دی. اور اسی لیے جو شیعہ وہابی ہیں، وہ ایک شیعہ وہابی ہے نا ادھر آیا تھا ایک دن چشمے لگاتا ہے، میں خیال نہیں لگاتا، ایک شیعہ وہابی ہے مجھے نہیں، تو وہ اس نے یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی میں اہل بیت علیہ السلام سے طلب کرنا شرک ہے. ادھر جب آیا نا تو اس نے آتے ہی اس نے جھگڑا شروع کر دی، گالی گلوچ، اور مجھے بات نہیں کرنے دے رہا تھا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے پاس اتنے زیادہ حدیث ہیں کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے دنیائی حاجات طلب کر سکتے ہیں ان کے وفات کے بعد، جیسے ان کے حیات میں، ان کے زندگی اور ممات میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. جی سر. میرے اس پہ بھی کچھ شارٹ سے کویشچنز کچھ ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ترتیب سے کچھ چھوٹے سے ایک دو کو کویشچن کر لیتا ہوں. اچھا اللہ یاری صاحب، جیسے وہ ابھی ایک ریسنٹ کالر بھی آئے تھے تو وہ آپ سے وہ غیب کے اوپر مدد مانگنے کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو ابھی ہمارا تو یہ سب کا متفقہ عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری غیب میں سنتا ہے اور ہر طریقے سے مدد کرتا بھی ہے. کیسے کرتا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے.
تو اب میرا آپ سے یہ کویشچن ہے، دیکھیں ابھی میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں، سمجھ لیں کہ 3 اسٹیجز ہیں. سب سے پہلی اسٹیج جو سب سے زیادہ لنک ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے سامنے ہو، میں آپ سے کہہ دوں کہ یار مجھے پیسے دے دو یا مجھے پانی دے دو، تو سمجھ آتی ہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے دوسری اسٹیج یہ ہے کہ آپ میری بات تو سن رہے ہیں بٹ آپ میرے سامنے نہیں ہیں. اگر آپ نے مجھے پیسے دینے ہوں گے آپ کو میڈیم یوز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ بائی ہینڈ نہیں دے سکتے. تو تیسرا سمجھ لیں یہ ہے کہ ابھی ہماری کال کٹ ہو جائے اور میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حسن اللہ یاری صاحب مجھے پیسے دے دیں. تو تیسری وہ جو سچویشن ہے نا، وہ کیا آپ تک میری بات پہنچے گی؟ تو عرض یہ یہ ایک ہے میرا کہ کویشچن تھا. اگر آپ کی بات مجھ تک نہیں کوئی پہنچتی نا، اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے، ہوں، ہوں، دیکھیں اگر آپ کو یہ غلط فہمی کہ اللہ یاری سن رہا ہے لیکن کال کٹ چکا ہے، یا فرض کریں کہ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ اس کمرے میں کوئی آدمی ہے، میں اندھا ہوں، کمرے میں ایک آدمی میں سمجھتا ہوں، کیوں میں دیکھتا نہیں ہوں، کہتے ہیں یار پانی پلا، یار ادھر کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی سن ہی نہیں رہا، یا وہ آدمی تاج چلا گیا. تو اس صورت میں یہ شرک نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ یہ ٹھیک ہوا ہے. کہ آپ کو ایک غلط فہمی ہوئی، ٹھیک ہے نا. یہ مکروہ بھی نہیں ہے، حرام یہاں بھی نہیں ہے، ٹھیک. اور نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے، شرک تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ اگر آدمی سن رہا ہے، وہ نہیں سن رہا بھائی، نہیں سن رہا، وہ آدمی ٹھیک ہے. ادھر ہے ہی نہیں، وہ وہاں سے چلا جا چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم مان بھی لینا وہابی ٹھیک ہے. حضرات کی یہ جملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد وہ نہیں سنتے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نہیں سنتے، اور یہ بات غلط ہے، بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ اموات سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا. وہ اس کی دلائل بہت زیادہ، چاہیں تو میں آپ کو ٹھیک ہے. دکھا دوں. تو اگر یہ مان بھی لیں کہ نہیں سنتے تو زیادہ سے یہ شرک کیوں بن جائے؟ اب میرا عقیدہ ہے کہ وہ مجھے سنتا نا ہے، اب میں جیسے ابھی آپ کا عقیدہ ٹھیک. ہے نا کہ کال نہیں کٹی، آپ بات ہی کرتے جا رہے ہیں، وہ بعد میں پتہ چلا کہ کال ڈسکنیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک آپ ہے. مشرک نہیں بنے، آپ مشرک نہیں بنے، آپ نے کوئی حرام بھی نہیں بجا لیا، آپ نے کوئی مکروہ، آپ نے ایک بے فائدہ کام کیا، آپ نے غلط فہمی میں توہم ٹھیک میں ہے. غلط کام کیا. میری بیسیکلی آپ سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ مجھے نا ایک کوئی صحیح ریفرنس والی کوئی حدیث یا کوئی آیت، ظاہر آیت پریفریبل ہے قرآن کی، تو مجھے کوئی ایسی کوئی چیز دکھائیں کہ جس میں یہ ہو کہ جو انبیاء ہیں یا جو شہید ہیں نا، جیسے 12 معصومین وغیرہ، تو وہ ہماری بات من و ان ایسے سنتے ہیں. ایک تو ہے نا جیسے ہم درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں، وہ ہو گیا پیسیو، ایکٹیو نہیں، وہ پیسیو ہے، وہ لے کے جایا جاتا ہے اور وہ دکھایا ان کو سنایا جاتا ہے. تو مجھے کوئی ایسا کوئی پاورفل کوئی ریفرنس دیں کہ یہ پتہ چلے کہ ہم جتنی امت، ساری امت ہیں، ہماری بات کوئی بھی ہم حاجت کرتے ہیں ان سے. کیونکہ سنی شیعہ ڈیفرنس یہی ہے نا کہ سنی کہتے ہیں، غیر شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف اللہ ہماری سنتا ہے غیب میں، اور شیعہ کہتے ہیں نہیں، جیسے اللہ کو سننے کی پاور ہے ویسے ہی معصومین وغیرہ اور یہ انبیاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو بھی ایسے ہی پاور ہے. تو اس میں پھر مجھے کوئی اب ایسا کوئی مجھے کوئی ریفرنس دے دیں کہ بالکل ہماری من و ان بات ایسے سنتے ہیں قبور میں، یا وہ اگر جنت میں ہیں مزے کر رہے ہیں جنت میں تو وہاں تک وہ ہماری بات سنتے ہیں. سو مجھے کوئی ایسا اس کا مجھے نہ کوئی تسلی بخش کو مجھے ریفرنس دیں پلیز. جی بسم اللہ میں کر دوں. ویسے ماشاء اللہ آپ جو ڈریسنگ کرتے ہیں میں پرسنلی کافی امپریسڈ ہوں اس طرح کی ڈریسنگ سے. تھینک یو سر. تو میں محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. میں اس کو فل پیج بناتا ہوں، پھر میں آپ کو واپس لائے کے آؤں گا، ٹھیک ہے نا. یہ تاکہ اس کو واضح نظر آ جاتا ہو. یہ سنہ 2001 میں چھپی ہے دار احیاء التراث میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 247 ہے، یہ حدیث نمبر ہے 1370. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اہل القلیب. یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. اب باب اس کا کون ہے؟ باب ما جاء فی عذاب القبر، قبر کے عذاب کی باب ہے کتاب الجنائز میں، حدیث نمبر ہے 1370. جنگ بدر میں کفار کے جو میت تھے نا 70 وغیرہ، ان کے جو سردار مرے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا کہ ان کو لے کے آئیں کسی ایک وہاں پہ کنواں تھا، ایک گڑھا تھا، وہاں پہ ڈال دیں. تو ان کو ان گڑھے میں ڈال دیا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن، روایات میں ہی ملتا ہے کہ بدر میں رہے. 3 دن کے بعد وہ کوچ کر گئے. جانے سے پہلے وہ اس گڑھے کے اوپر آ گئے، گڑھے کے کنارے، گڑھے کے لب پہ آ گئے اور انہوں نے خطاب کیا. عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت ہے، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اہل القلیب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل قلیب پر آ گئے. قلیب گڑھے کو بولتے ہیں، گڑھے والے انہیں کفار جو گڑھے میں ان کے لاشیں پڑے ان کے پاس آ گئے. فقال وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے جو رب کے وعدے تھے اس کو حق پایا؟ رب نے وعدہ دیا تھا نا کہ اگر تصدیق کرو گے، ایمان لاؤ گے، جنت جاؤ گے. تصدیق نہیں کرو گے، ایمان نہیں لاؤ گے، جہنم چلے جاؤ گے. تم جہنم گئے ہو نا. میرے وعدے صحیح نکلے نہیں نکلے؟
فقیل لہ اتدعو امواتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ تو مردوں کو پکار رہے ہیں، یہ تو نہیں سن سکتے، مردوں کو پکار رہے ہیں۔ فقال ما انتم باسمع منہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے بہتر میری بات کو نہیں سنتے، آپ کو میری بات ان سے بہتر نہیں سنائی دیتی، آپ کو ان سے بہتر شنوائی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یعنی جو مردوں کی جو شنوائی ہے، آپ کی شنوائی ان سے بہتر نہیں ہے، یعنی یا برابر ہے یا ان کا آپ سے بہتر ہے۔ ولیکن لا یجیبون، لیکن وہ جواب نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے، وہ سنتے بہت اچھی طرح۔ اچھا، ملاحظہ فرمائیے، یہ پھر کتاب بخاری ہے، صفحہ نمبر 704 ہے، کتاب المغازی میں ابو طلحہ سے روایت ہے کہ یوم بدر میں وہ قریش کے جو سردار تھے، ان کو خبیث، وہ بہت بدبو بھی آ رہی تھی، ان کے جنازوں کو ایک گڑھے میں ڈالا دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، فجعل ینادیہم باسمائہم واسماء آبائہم، 3974 نمبر حدیث ہے بخاری میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے پہ آ گئے اور ان کو ایک ایک کر کے ان کے ناموں سے اور ان کے باپ کے ناموں سے، اے فلان ابن فلان، اے فلان ابن فلان، اے فلان، اس طرح پکارے، یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تمہیں یہ خوشی ملی ہے کہ تم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا؟ کن سے کہہ رہے ہیں؟ مردوں سے، نام لے لے کر ان کو پکار رہے ہیں، کفار کے مردوں سے، کہ تم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، تمہیں اس کا اجر ملا بھی۔ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھے، ہم نے اس کو حق پایا۔ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، تجھ سے رب کے جو وعدے تجھ سے تھے، کیا تم نے حق پایا اس کو، کہ تم اگر کفر کی موت مرو گے جہنم جاؤ گے؟ ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بات کی۔ اچھا، قال عمر نے کہا یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ تم ایسے مردوں سے بات کرتے ہو جن کی روح ہی نہیں ہے، وہ کہاں سن سکتے ہیں بھائی، آپ ان سے بات کریں، یہ فضول کام ہے۔ فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رب کی قسم، عمر سے کہا، اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس سے میری بات کو بہتر نہیں سنتے، کافر کا جو لاشا بھی ہے نا، تم ان سے میری بات کو بہتر نہیں سنتے، یا وہ تم جیسے سنتے ہیں تم سے بہتر سنتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ قتادہ جو صحابی نہیں ہے، قتادہ تابعین میں سے، اس نے کہا احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا وتصغیرا ونقیمتا وحسدا وندما، یہ حدیث نہیں ہے، یہ اس نے ایک تابعی کے جملہ ہے، تابعی نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا تاکہ ان کی تحقیر ہو جائے، یہ سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جملہ جو قتادہ کا ہے، یہ اس کا اپنا اجتہاد ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تالیف الشیخ العلامہ محمد الامین ابن محمد المختار شنقیطی، توفی سنہ 1393، یہ جلد نمبر 6 قرآن مجید کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کتاب چھپی ہے کہاں پر؟ دار العالم للفوائد میں چھپی ہے، یہ جلد نمبر 6۔ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، یہی ابو طلحہ والا حدیث جو ہے، نقل کرنے کے بعد بھلے وَهُوَ نَصٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ فِي سِمَاعِ الْمَوْتَى، یہ حدیث نص سے صریح ہے اور صحیح بھی ہے کہ مردہ سنتے ہیں۔ وَلَمْ يَذْكُرْ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِي ذَلِكَ تَخْصِيصًا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص بھی نہیں کیا، یہ جو سننے والی بات ہے یہ مخصوص ہے کس کے لیے؟ گڑے والے کفار کے لیے، دوسرے مردے نہیں سنتے۔ وَكَلَامُ قَتَادَةَ الَّذِي ذَكَرَ عَنْهُ الْبُخَارِي اجتہاد منہ، قتادہ کا جو کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا، اس کی اپنی من گڑت بات ہے، اس کی اپنی اجتہاد ہے، وہ کوئی حدیث نہیں، اس نے اپنے سے بنا دی، ٹھیک ہے نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تخصیص نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردے سن رہے ہیں، اور نہیں فرمایا کہ صرف یہی مردے سن رہے ہیں۔ اچھا، یہ جملے جب آپ نے سنے تو میں مزید احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پھر آتے ہیں بخاری کی طرف، یہ کتاب ہے بخاری،
شاب دار احیاء تراث العربی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 241، یہ کتاب الجنائز ہے، باب نمبر 67 ہے، باب المیت یسمع خفق النعال، میت جو ہے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے، جوتوں کی آہٹ، آپ جب قدم ادھر قدم لگاتے ہیں چلتے ہیں تو مردوں کو سنائی دیتی۔ انس، حدیث نمبر 1338 ہے، انس سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه، مردے کو جب انسان قبر میں رکھتا ہے، اس کے رشتہ دار سب وہاں سے پھر مردے کو دفن کر کے تو نکل جاتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں حتی انه ليسمع قرع نعالهم، یہ میت ان کے پیروں کی، زمین پہ وہ جب قدم مارتے ہیں نا واپس جا رہے ہوتے، ان کے پیروں کی آہٹ وہ سنتا ہے، ٹھیک ہے، یہ صریح ہے مردوں کی، مردے سنتے ہیں، یہ صحیح ہے بھائی، یہ حدیث جو ہے واضح میرے حدیث ہے اور کہ نہیں کوشچنز بھائی؟ بھی ہیں جی جی، میں نے آپ کی حدیث غور سے سنی ہے، پوائنٹ کو پروف کرتا ہے نہیں کرتا؟ جی پوائنٹ کو پروف کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی اگر میرا چھوٹا سا کوئی کویشچن ہو تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بیسیکلی جو آپ نے بتایا ہے کہ کنویں کے اوپر جو کفار کی ڈیڈ باڈیز کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے اور جو قبر کے ارد گرد جو وہ پاؤں کے آواز سنتے ہیں، تو یہ مجھے بیسیکلی معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ کنویں والے واقعے پہ بھی وہ پاس تھے تو پاس سے آواز سنائی دی، اور قبر کے جو معاملات ہیں جو دفنا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اس وقت جو اس کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، جو مطلب ڈائریکٹلی جو سن سکتا ہے اتنی کو اس کی حد ہے سننے کی۔ تو مجھے بیسیکلی قرآن کی میں آیت یہ سن چاہ رہا لیں، تھا، قرآن کی آیت سن لیں، قل اعملوا جی ما سنا دیں پلیز۔ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، تم جو مرضی کرو، اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہا ہے اور مؤمنین دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ رسول اور مؤمنین دیکھ رہے ہیں، تم جو مرضی کرنا ہے کر لو۔ یہ جو آیت ہے اس کے ذیل میں اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہے کہ مراد مومنین سے لوگ نہیں ہیں، مراد مومنین سے اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ ہمارے کتب میں اہل بیت علیہ السلام کے بہت سارے احادیث ہیں، ہر عرض الاعمال کے عنوان سے، کہ اعمال عرضہ ہوتے ہیں، اعمال ملائکہ لے کے آتے ہیں کہ امت نے کیا کیا اس دن، امت نے اس ہفتے کیا کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا لسٹ لے کے آتے ہیں، یہ عرض اعمال ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ ان کو اعمال خود نظر آ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ان کے سامنے ایک نور کا ستون ہے، زمین سے لے کر آسمان تک ایک نور کا ستون ہے، اس میں وہ سب لوگوں کے اعمال دیکھ رہے ہیں، کوئی چائنا میں، کوئی امریکہ میں، کوئی زمین میں، ہاں یہ شیعہ کتب میں کافی میں، یہ شیعہ، اچھا یہ شیعہ کے لیے خاص ہے، یہ شیعہ حدیث میں، اچھا شیعہ حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام اعمال نہ صرف عرضہ ہوتے ہیں، اعمال وہ اعمال آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، شاہد و ناظر۔ جی ہاں ٹھیک ہے، میرا ایک یہ کویشچن ہے کہ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ غیب میں اللہ تعالیٰ تو دیکھے یہ انڈرسٹوڈ ہے نا کہ غیب میں ہماری سنتا ہے، ہمارے ساتھ سب سے زیادہ قریب ہے، وہ ہماری بے شک مدد کرتا ہے، تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا کسی اور کو پاور ہے کہ نہیں، تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے غیب میں رجوع کرنا چاہیے کہ نہیں، کویشچن یہ ہوتا ہے اکراس دا جو فقہ ہے نا۔ تو میرا آپ سے یہ کویشچن ہے کہ دیکھیں جو سورج ہے وہ ہمیں انرجی دیتا ہے، ہم زمین اس کی انرجی لیتی ہے، پلانٹس وغیرہ بنتے ہیں، ہم اس کا اناج کھاتے ہیں، تو ہمیں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ جو سورج ہے وہ ہماری مدد کر رہا ہے، تو ہم نے کبھی المدد یا سورج تو وغیرہ نہیں کہا اس طرح سے کچھ، یا یہ جو فرشتے ہیں یہ بارش برساتے ہیں، ہمیں پتہ ہے انڈرسٹوڈ کہ اللہ براہ راست خود نہیں برساتا، اس نے ڈیوٹی لگائی ہے فرشتوں کی، تو ہم نے کبھی فرشتوں سے نہیں یہ دعا کر کے کہی کہ فرشتوں آج جو ہے نا بہت گرمی ہے تو مہربانی کر کے بارش برسا دیں، تو ہمیں انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں فرشتے، لیکن ہم نے کبھی ان کو ڈائریکٹ غیب میں نہیں کہا کہ مہربانی یہ والا کام کر دیں، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مطلب قدرت کو یوز کر کے سورج کو ہمارے لیے یہ کر دو اور بارش وغیرہ یہ کر دو، ہے نا بھائی صاحب؟ تو دیکھیں یہ فروعات میں آ جاتے ہیں نا، فروعات میں آ جاتے ہیں، فروعات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں نے عرض کیا، وہ آپ مخالفین کے احادیث میں اس طرح نہیں ہے کہ زیارت کے مسائل ہیں، زیارت کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح خطاب کرنا ہے، کہ زیارت کے آداب کیا، کس طرح ان سے گفتگو کرنا، یہ ہے ہی نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے کتب میں دعا اور مناجات بہت کم ہے، آپ کے کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے تھے، انہوں نے اپنے امت کو کس طرح دعا کرنے کا حکم دیا، ان کے اذکار کیا تھے، پوری رات وہ نہیں سوتے تھے، دعا کرتے تھے، وہ کون کون سے دعا تھے، تو یہ آپ کی کتابوں میں تو ہے نہیں۔ آپ شیعہ کتابوں کو کھول دیں، اس میں بہت زیادہ دعائیں آپ کو مل جاتی ہیں نا، جتنے دعائیں شیعہ کے پاس کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ ایک دعا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا امیر المؤمنین علیہ السلام کو سکھا دی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے وہ دعا کمیل کو دیا۔ اور بھائی کتنے لوگ شیعہ بنتے ہیں صرف دعا کمیل کی وجہ سے،
صرف دعائیں چلے میں پڑھوں گا, میں مطالعہ کروں گا اس کا. اجازت دیں, یہ اجازت دیں, دعائیں بہت ہیں. تو عرض یہ ہے کہ ہمارے جو زیارات میں ہیں, زیارات میں بہت زیادہ یہ جملے ملتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے, لیکن حکم نہیں دیا کہ تم ملائکہ سے طلب کرو, لیکن اگر کوئی ملائکہ سے طلب کرتا ہے یہ کوئی حرام انجام نہیں دیتا, شرک نہیں ہے. دیکھیں ابھی میرے ساتھ 2 ملک ہیں نا, امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب پاخانہ جاتے تھے, احادیث میں ملتا ہے, دونوں کندھوں کی طرف اشارہ کرتے تھے اور اپنے دونوں ملک سے کہتے تھے تم ادھر ہی ٹھہر جاؤ, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں پاخانہ جا کر وہاں پہ کوئی غلط کام نہیں کروں گا, اور تم ادھر ہی رک جاؤ احترام میں, کہ تم فرشتے ہو, فرشتہ اللہ کرامن کاتبین, کریم ملک ہیں, کوئی معمولی ملک نہیں. جی سر, کوئی کچھ کہہ رہے ہیں. جی اس میں بیسیکلی میرا یہ کویشچن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو کچھ گائیڈنس, کچھ ان کو کچھ وہ کوئری کہی تھی کہ آپ ایسے کرو, مدد نہیں مانگی تھی. اجازت ہے, میں کہتا ہوں ابھی. تو امیر المومنین السلام ان کو کہتے تھے تم ادھر ہی رک جاؤ, پھر واپس آتے تھے. اور روایت میں یہ ملتا ہے کہ یہ جو فرشتے تھے امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ, انہوں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں لکھی, امیر المومنین علیہ السلام سے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو اللہ کے ناپسند ہو. ہمیشہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے جو کچھ لکھا اچھی باتیں نہیں. 12 تو اگر کوئی شخص اپنے میرے ساتھ 2 فرشتے ہیں نا, میں ابھی ان کے سے کچھ خواہش کر دوں کہ میرے 2 فرشتے ہیں, تم میرے لیے یہ کر دو. اب وہ مانتے ہیں نہیں مانتے الگ بات ہے, لیکن اگر میں نے طلب کی, وہ میرے ساتھ ہیں, میرے ہر فعل کو جانتے ہیں, سنتے ہیں, یہ نہ شرک ہے نہ کفر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ جانتا ہے بہت سارے لوگ ہیں, اجازت دیں, وہ بہت سارے مشکلات کا حل اسی طرح کرتے ہیں. وہ ملائکہ کے ساتھ دوستی میں, وہ بھائی وہ ملائکہ کو ہدیہ دیتے ہیں, ملائکہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, ملائکہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں, اور ملائکہ سے کہتے ہیں تم میرا فلان کام کر دو, اور ملائکہ ان کے وہ کام کر دیتے ہیں. یہ اس کے میں نے عجیب واقعات سنے ہیں بھائی, جن لوگوں نے خود کیے ہیں, اور اگر انسان خود بھی کرنا چاہے تو یہ خود کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نا کہ آپ ملائکہ سے مدد نہیں مانگ سکتے, یہ کسی حدیث میں نہیں ہے, کسی کوئی قرآن کی آیت نہیں کہ آپ نہیں مانگ سکتے. اگر آپ نے مانگ لیا میں انکاری نہیں ملائکہ سے, کوئی حرام نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ ملائکہ مومن ہے, ملائکہ اللہ کے مخلوق ہیں, اب اس کی مرضی ہے بھائی, وہ مدد کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے. لیکن آپ نے اگر مدد مانگ لی تو جی اصل میں نا میں اب آتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی طرف, اہل بیت علیہ السلام کی طرف, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. عرض یہ ہے ان کے متعلق تو احادیث ہمارے ہاں بہت ہے کہ ان سے اپنے حاجات طلب کرو غیب میں. بالکل ابھی وہ دنیا ابھی ہمارے سامنے نہیں, ان سے طلب کرو. جی ہاں ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے جو میں سمجھاؤں کہ فقہ جعفریہ میں یہ کنسیپٹ ہے کہ اگر ایک انسان اکیلا مشکل میں گر گیا ہے اور اس کے لیے سارے اسباب ختم ہو گئے ہیں, یہی مثال کر لیں کہ ایک بندہ اکیلے گھر میں ہے اور باہر اس کے نہ وہ گنڈے آ گئے ہیں, تو اب حملہ ہے, تو اب وہ بس وہ فریاد کر سکتا ہے. تو اس کے پاس سارے آپشنز ہیں, وہ اللہ کے ساتھ بھی فریاد کر سکتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یہ معصومین کے ساتھ, اور یہ فرشتے وغیرہ, تو ہی از اوپن, وہ کسی کے ساتھ بھی فریاد کر سکتا ہے, سب برابر ہیں. سب برابر نہیں ہے. دیکھیں سب برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ بہت بڑی عبادت ہے, اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں یہی سکھایا کہ تم اللہ سے مدد مانگو. اس کی تاکید زیادہ ہے. کوئی یہ نہ کہتا کہ بھائی اللہ کو سے مدد مانگ, یہ سب برابر ہے, یا اللہ سے مدد مانگنے کی ترغیب جو زیادہ ہے اللہ تعالیٰ سے, لیکن اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام سے مدد لینا بھی جائز ہے, اس کا حکم بھی ہے کہ تم کر لو یہ کام. ٹھیک ہے نا. ترغیب زیادہ اللہ کی ہے, ترغیب زیادہ اللہ سے مدد لینے کی ہے, اس کا یعنی اس کا فرامین یہی زیادہ ہے, ادعیہ اسی کے بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد اگر اہل بیت علیہ السلام سے لے لیں وہ بھی زیادہ ہے. ملائکہ کی جو بات ہے وہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ تم ملائکہ ہے, حدیث کم ہے جبرائیل سے مدد لینا ہے, اس کے بھی حدیث ہے کہ جبرائیل سے تم مدد لے لو, جبرائیل کو پکارو, جبرائیل سے مدد لو, لیکن اس کا حدیث کم ہے. اگر کوئی وہ بھی لینا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے. جی اور اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ مجھے شیعہ کے کچھ نظریات سمجھ میں آتے ہیں, لیکن یہ جو استعانت والا جو کام ہے غیب میں اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ اور کسی سے مدد مانگنا میری سمجھ میں نہیں آتا, تو کیا اسٹل وہ شیعہ بن سکتا ہے, یا کیا وہ شیعہ ہے؟ اب شیعہ بالکل, یعنی وہ جہالت ہے. ایک چیز جو اللہ کے علاوہ کسی چیز سے مدد نہیں لے سکتا, آخر وجہ ہونی چاہیے نا. نہیں ٹھیک ہے, نہیں, میں بتاتا ہوں, میں اس میں ایلیبریٹ میں کرتا ہوں. لیکن تدرج میں ایلیبریٹ کرتا ہوں ایمان میں. اس میں یہ ہے نا کہ جو ظاہری اسباب ہیں جو ہمارے سامنے ہے, جو کیپیبل ہے ہماری ہیلپ کرنے کا, اس سے تو انکاری نہیں. وہ غیب میں مدد والا کنسیپٹ نہیں, وہ ظاہری اسباب کو فالو کرنے والی چیز ہے. جیسے ڈاکٹر سے مدد لے لی, یہ میں نے بھائی سے کہہ دیا پانی دے دو, یہ ہے ظاہری اسباب. یہ جو سارا رولا اور جو ساری لڑائی ہے یہ ہے غیب میں, جب ایک ہمارے سامنے ایک پاور نہ ہو اور اس پاور کو ہم کہیں کہ تم میرے لیے کچھ کر دو, تو یہ بیسیکلی سارا رولا ہے نا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے نا.
جس کا غیب پہ ٹھیک ہو گیا۔ ایمان نہیں ہے وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہے، پیغمبر کو ہم نے دیکھا ہے؟ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں۔ نے کبھی نہیں دیکھا نا، چہرہ مبارک کیسا تھا، قد و قامت کیسا تھا، شمائل کیسے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا نا۔ لیکن اگر کوئی جی ان کی جی نبوت پہ شک کرے، کوئی ان سے محبت نہ کرے، وہ تو ہے کافر، کوئی ان کی تصدیق نہ کرے۔ یہ غیب ہے کہ نہیں بھائی؟ ابھی ملائکہ پہ ہمارا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے ملائکہ بنا، اللہ ان کی عدد جانتا ہے۔ شیطان پہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں بھائی؟ شیطان اللہ نے خلق کیا، کہ شیطان کو ہے ہم نے وہ دیکھا ہے۔ ہے؟ شیطان ہم نے انسی شیطان کو دیکھا، جنی شیطان کو تو ہم بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ جن پہ ہمارا ایمان ہے، جنات کو ہم نے نہیں دیکھا بھائی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور بھائی کتنے چیزیں ہم نے نہیں دیکھی ہیں لیکن وہ ہیں، حقیقت ہیں، ان کی تصدیق کرنا واجب ہے، ان پہ شک کرنا کفر ہے۔ یہ کہنا کہ اگر کوئی چیز مجھے سامنے نظر نہیں آتا میں اس کو نہیں مانتا، یہ تو کسی مومن کا، یہ مومن کی شان سے دور ہے بھائی، یہ کسی مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب میرے نا وہ ون لائنر آنسر والے کویشچن رہ گئے ہیں، بس ایک سے دو ہے۔ جی سر، اب مجھے یہ بولیں، بتائیے گا بسم کہ جو شیعت میں جو ماتم ہے یہ کمپلیمنٹری چیز ہے یا اس کی صرف ترغیب ہے؟ لائک یہ عقیدت میں کرتے ہیں یا اس کے پراپر آرڈرز ہیں کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے ماتم، جو ہارمفل ماتم تو ہے جس پہ وہ خون محبت بھی واجب ہے نکلتا اہل بیت علیہ السلام کی۔ دیکھیں محبت جو ہے شرط ایمان ہے، محبت کرنے سے ٹھیک ہے۔ کس کا، ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلوات اللہ علیہ مجمعین سے، اس سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ مثلا آپ بیمار ہیں، نماز شاید کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، اہل بیت ہاں علیہ جی۔ السلام کی محبت سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہماری جو ہے جو مصائب ہیں اس پہ تم رویا کرو، اور تم اس پر اظہار بے قراری اور اظہار تڑپ کیا کرو۔ دیکھیں یہ جو پاکستان میں جو ماتم ہوتے ہیں جس اسٹائل سے ہوتے ہیں، یہ کوئی کرنا ضروری نہیں ہے، آپ اسی طرح کریں جو بقیہ شیعہ کرتے ہیں نا، کہ وہ ٹھیک کبھی ہے۔ سینہ زنی کرتے ہیں، کبھی سر پہ مارتے ہیں، کبھی زنجیر مارتے ہیں۔ میں نہیں کہتا غلط ہے، لیکن اسی اسٹائل سے کرنا، اسی طرح کرنا ضروری نہیں۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام سے محبت لیکن کرنا ضروری، سن لیں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنا یہ واجب ہے، اور ان کے غم میں تڑپ جانا اس کی بڑی تاکید ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس غم میں تڑپنا کہ اگر آپ سن لیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ کیا ہوا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سرس بدن جدا کیا گیا پیاسے لبوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر انسان کوئی مسلمان اس بات کا تصور کرے اور وہ نہ تڑپے اور محبت کا ادعا بھی ہو، اس میں تڑپ نہ ہو، سینے پر خود بخود ہاتھ بلند ہوتے ہیں، اس کو آپ جب تصور کرتے ہیں نا، خود بخود ہاتھ بلند ہو جاتے ہیں، سینے پہ لگتے ہیں، سر پہ لگتے ہیں، خود بخود انسان بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بڑی تاکید ہے اہل بیت علیہ السلام کے کلام پر، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب چیزیں معرفت کے ساتھ آ جاتی ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں، ہاں یہ معرفت جب انسان کا کامل تر ہو جاتا ہے تو یہ باتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جی سر، ٹھیک ہے، میرا جو سب سے امپورٹنٹ اب کویشچن ہے نا، اس کا آنسر چھوٹا سا ہی ہوگا ہوپ فلی، تو میں آپ سے سب سے امپورٹنٹ کویشچن کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں بدعت بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہے، وہ تو آپ مجھے ظاہر ہے بتائیں گے، میں آپ سے سمجھ رہا ہوں، بدعت بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک کام کا وجود نہ ہو اور اس کو ہم روٹین سے کر لیں، روٹین ہماری اس پہ پکی ہو جائے۔ تو اب یہ جو شیعہ حضرات ہیں یہ عقیدے کی بیس پہ ماتم کو انہوں نے روٹین بنا لیا ہے، تو یہ اپنے اس لائن کو کیسے مینج کرتے ہیں کہ یہ صرف عقیدے کی حد تک ہے، یہ بدعت نہیں بنا؟ تو یہ بدعت اور عقیدے میں جو چھوٹا سا کوئی ڈیفرنس ہے تو یہ اس کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ تو دیکھیں جب اہل بیت، اس کے متعلق اگر آپ میرے اسپیچز محرم سے پہلے جو ہوئی ہیں عزاداری کے موضوع پر، اس کو سن لیں، اس میں میں نے بہت سارے احادیث دکھا دی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا شیعوں کو، دیکھیں یہ جملہ بڑا اہم ہے، کہ ان کے غم میں بے تاب ہو جائیں، بے قرار ہو جائیں، تڑپ جائیں۔ اب اس کا طریقہ کار اہل بیت علیہ السلام نے معین نہیں کیا کہ یہ بے قرار ہو جانا کس انداز سے، ٹھیک ہے نا؟ جب قرآن مجید نے کہا کہ وبالوالدین احسانا، والدین سے احسان کرو، نیکی کرو، لیکن وہ طریقہ کار مشخص نہیں کیا کہ بھائی تم کس طرح احسان کریں، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ پہ چھوڑ دیا، آپ کی کیا کہہ رہے ہیں، آپ پہ چھوڑ دیا کہ آپ کس طرح احسان کریں۔ احسان کبھی کرتے ہیں آپ والدین پہ، نئے کپڑے خریدتے ہیں، یہ احسان ہے، کبھی ان کے گھر پہ جھاڑو لگاتے ہیں، کبھی پیر دباتے ہیں، کبھی چائے بنائیں گے، ٹھیک ہے، کبھی حج پہ لے جائیں گے، کبھی گاڑی خرید کے دیں گے، کبھی ڈاکٹر کے پاس، یہ سب احسان ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ جی جی بالکل ہے۔ میں اگر اپنا تو اس کا کویشچن ایک ذرا طریقہ اور کار نہیں ہے۔ کنسائز، جی دیکھیں میں اپنے کویشچن کو اور کنسائز کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ آپ جو سن اہل لینا، جواب سنت تو سن ہیں لیں، یہ، سن لینا اچھا بھائی، اچھا، جی جی سن لیں، جی 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 سن لیں۔
تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں احسان اس طرح سے کرتا ہوں کہ میں والد صاحب کے لیے روزانہ ایک کپ قہوے کا بناؤں گا یا چائے بناؤں گا یا کڑھائی بنا دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں اس کے لیے کیا نئے کپڑے ہر عید کو خرید لوں گا، تو یہ سب احسان ہے، یہ ان میں سے کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی بدعت نہیں، ٹھیک ہے حالانکہ ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد صاحب کا پیر دبایا ہو، ٹھیک ہے نا، یا والد صاحب کے ان کے والد صاحب تو پہلے ہی دنیا سے گئے تھے، یا ان کی کوئی حدیث ہو ہاں کہ جی والد صاحب آپ کے لیے مستحب ہے کہ کسی والد کا آپ پیر دبائیں، لیکن اگر آپ روزانہ اٹھ کے والد کے پیر دباتے ہیں، یہ احسان ہے، یہ اس کا ثواب ہے، حالانکہ اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک ٹھیک ہو عام گیا امبریلا ڈسکرپشن جو ہے، وہ عام امبریلا ڈسکرپشن کیا ہے، جو وہ ہے احسان بالوالدین احسان، وہ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح میرے بھائی اگر جی تم سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے غم میں آپ تڑپ لیں، آپ بے قرار ہو جائیں، اس بے قراری میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، میں بے قرار ہوں، میں چیختا ہوں، یعنی میں اپنے کلیجے سے دل کے تہ سے چیختا ہوں کہ یا حسین یا زہرا، یہ بے قراری ہے۔ ایک دفعہ بے قراری یہ ہے کہ انسان چہرے پہ تمانچہ مارتا ہے، بے قراری یہ ہے کہ سر پہ خاک پھینکتا ہے، یہ بے قراری ہے۔ بے قراری یہ ہے کہ سینہ زنی کرتا ہے، بے قراری یہ ہے کہ پشت پہ زنجیر مارتا ہے، یہ سب بے قراری ہے بھائی صاحب۔ اگر جب جی تک کوئی ایسی چیز ہو کہ اس میں بے قراری کا عنوان کہ غم میں بےتاب ہو کر، یہ غم میں بےتابی کے مظاہر ہیں، یہ جب تک ہے بھائی یہ بدعت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ڈرامہ شروع کر دے بھائی، ٹھیک ہے نا، کوئی جاہل آ جائے ایسے جو اس کا عزاداری سے یہ چیزوں سے تعلق ہی نہیں، اس نے کوئی اور طریقہ نکال دیا، تو پھر ٹھیک ہے بھائی، اگر وہ اس میں کوئی تڑپ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، وہ اس طرح ہمارے ہاں نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہوگا تو کم ہے، ٹھیک ہے نا جی سر بولیں۔ ٹھیک ہے جی، میرا بیسیکلی آپ سے یہ کویشچن ہے کہ دیکھیں ہر فرقے نے اور ہر مذہب نے نا محبت کے اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو کرسچن ہیں یہ حضرت عیسیٰ کو اگر اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو یہ محبت میں آ کے مانتے ہیں نا، تو بیسیکلی نا ان کا نص محبت نہیں، کے وہ نص کے کرائٹیریا مخالف ہے رکھیں۔ بھائی، وہ نص کے مخالف ہے بھائی، ہم نص ٹھیک ہو گیا ہمارے میں نے ٹھیک آپ ہو کی گیا خدمت میں کیا عرض کیا، اہل بیت علیہ السلام کے نصوص ہیں بھائی صاحب، آپ سمجھ لینا، ان کا فرمان ہے، ہم نے خود نہیں بنایا، انہوں نے فرمایا کہ ہمارے غم میں رو لو، چیخو، اور ہمارے غم میں بے قراری کا اظہار کرو۔ آپ سن لینا، میں جو کہہ کویشچن رہا ہوں پورا میں کر آپ لوں؟ خدمت میں عرض کروں، جی سر بولیں۔ کویشچن پورا میں جی، کویشچن بیسیکلی میرا یہ ہے کہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے محبت ہمیں بہت زیادہ، کوئی شک نہیں، جو جس کو اہل بیت سے محبت نہ ہو، میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان ہے، تو ان کی محبت میں ان کے غم میں بے قراری ہونا ٹھیک ہے، اور وی آر اوپن وی آر الاؤڈ کہ ہم ان کا غم منائیں، لیکن کیا ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز کو کچھ اس حد میں رکھنا چاہیے کہ جو اسلام کے کسی حد تک مخالف نہ ہو جائیں؟ مثال کے طور پہ یہ جو ہارمفل ماتم ہے، اب یہ اپنے آپ کو پنش کرنا، اپنے آپ کو لائک زخمی کرنا، کیا اس کے اوپر اسلام ہمیں منع نہیں کرتا کہ کسی طریقے سے بھی اپنے آپ کو خود ڈیمیج نہ کرو؟ اور تو دوسرے اگر نمبر کوئی پہ شخص اس اس حد کا تک جو کرتا ہے نا بھائی، یہ دیکھیں بات ہاں جی بالکل، اگر کوئی اس حد تک کرتا ہے کہ وہ خود ڈیمیج ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے میں اپنا بازو جی، قلم کر دوں گا نا، اس طرح تو یہ ماتم نہیں تو نہیں صرف کرتا قلم ہے۔ سے ڈیمیج نہیں ہوگا نا، صرف ہاں کوئی قلم سے کہتا ہے میں ڈیمیج اپنی نہیں، آنکھ میں نے نکال اگر دوں گا نا، تھوڑا سا خون بھی ہاں نہیں، وہ پورا کچھ نہ ہاں کچھ وہ نکالنے سے ڈیمیج بدن نہیں سے ہوگا، خون اگر ذرا نکالنا سا میں نے حرام نہیں اپنا ہے بھائی، خون بھی ہاں بدن سے خون اچھا نکالنا یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ حرام ہے۔ آپ ابھی بیٹھے نا، سیلف خود سے ڈیمیج کی خون بات نکال، ہے۔ وہ ڈیمیج ہی نہیں ہے بھائی، یہ ابھی میں نے ہاتھ میں ایک اچھا لکیر کے خون نکال دی، یہ وہ ڈیمیج ہے؟ یہ ڈیمیج نہیں ہے بھائی۔ ابھی آپ دیکھ اچھا یہ اس کی یہ جو ہے نا، ابھی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، سڑک میں ادھر مثلا ایک جگہ وہاں پہ آپ بہت کیا ہے، دھواں بہت ہے، ٹریفک ہے وہاں پہ، اب یہ سانس لے رہے ہیں، یہ ڈیمیج ہو رہی ہے آپ باڈی۔ ہر ڈیمیج بھی حرام نہیں ہوتی بھائی، ہر ڈیمیج بھی حرام نہیں ہے۔ ابھی آپ شکر کھاتے ہیں نا، آپ چائے پیتے ہیں، چائے میں کتنا شکر ڈالتے ہیں، 1 چمچ 2 چمچ 3 چمچ 4 چمچ، بھائی اگر آپ اس سے آپ کی ڈائبٹیز اتنی شدید ہے کہ آپ اس سے مر جائیں گے، یہ خودکشی، یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے آپ کو، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر آپ کی ڈائبٹیز شدید نہیں ہے، 3-4 چمچ سے آپ نہ بیمار ہو جائیں گے، نہ ڈیمیج ہو جائیں گے، تھوڑی بہت ڈیمیج تو ہوتی ہے انسان، جو مثلا وزن بڑھ جاتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے بلڈ پریشر بڑھ جائے، کو جو تھوڑی بہت اس طرح جو ہلکا سا ٹھیک ہو گیا ڈیمیج ہے بھائی، بات سنیں، ہلکا ڈیمیج شریعت میں حرام نہیں ہے۔ ابھی آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، سڑک میں بہت دھواں ہے، ٹریفک ہے، رکشے کے دھواں ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو آپ سانس لیتے ہیں نا، ڈیمیج تو کچھ ہوتا ہے، یہ ہلکا ڈیمیج یہ حرام نہیں ہے۔ ہاں اگر اس طرح ہے کہ ویسی ڈیمیج سے آپ مر جائیں، اگر مجھے یقین ہے کہ میں سڑک پہ جاؤں گا، پولوشن اتنا ہے کہ میں اس سے مر جاؤں گا، یہ میرے لیے جانا حرام۔ تو عرض یہ ہے، جو ٹھیک ہے شیعہ خون بدن سے خون نکالتے ہیں یا زنجیر زنی کرتے ہیں،
بھائی یہ شریعت میں حرام نہیں ہے کہ آپ بدن سے خون نہیں نکال سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یا اگر کوئی اچھا ایسی چیز ہو جو شریعت کے خلاف ہو، شریعت نے کہا کہ اپنی آنکھیں نہ نکالو، اپنا ہاتھ نہ کٹوا دو، اگر کوئی شیعہ ایسا کام کرے نا جو وہ بالکل جو شریعت میں حرام ہے، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں شریعت میں حرام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز جو انسان اچھا آپ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی یہ کام کر دے، ہم نہیں کہتے کوئی ضروری ہے کہ آپ بدن سے خون نکالیں، لیکن کوئی چیز کو شوق ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتا. اور میں آپ کو بتاؤں، میں اللہ جانتا ہے، آپ جو یہ ماتمی حضرات ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ جو ماتمی دستے ہیں ان میں کتنے معجزات ہوتے ہیں، کتنے لوگ حاجت لیتے ہیں. یہ عجیب ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو عزا ہے نا، یہ اس میں اتنے لوگ حاجت لیتے ہیں، اتنے وہاں پہ کرامات ہوتے ہیں. اور یہی لوگ جو آپ کہتے ہیں نا یہ اپنے بیڈن کو ڈیمیج کرتے ہیں، یہی ماتمی لوگ ان بار بار آپ ان سے پوچھ رہے ہیں، وہ خود آپ کو بتا دیں گے کہ ابھی ہم ماتم کرتے ہیں، اگلے دن یہ ٹھیک ہو جاتا ہے. دنیا میں ایسا زخم ہے ہی نہیں جو اگلا دن ٹھیک ہو جائے. آپ دن میں ایک ہاتھ کٹ جائے نا، ایک ہفتہ لگتا ہے، چھوٹا سا کٹ ہو انگلی میں ایک کٹ جائے نا چوری سے، ایک ہفتہ 2 ہفتہ لگتے ہیں اس کو ٹھیک ہونے میں. یہ ہمارے جو ماتمی برادران ہیں، یہ جو پشت سے خون بہاتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں، تو آپ ان سے پوچھ لیں. ابھی تو میں بہت دور ہوں، ہمارے ہاں یہ باتیں تو نہیں ہوتی، ہم تو پردیس میں. آپ ان سے پوچھ لیں، آپ خود پوچھ لیں کہ بھئی یہ کتنی دیر لگتی ہے آپ کو یہ ٹھیک ہونے میں. آپ جائیں نا کربلا گام شاہ میں چلے جائیں، لاہور میں، اگر کراچی میں ہے وہ کارادر وغیرہ میں جہاں پہ ماتمی لوگ ہوتے ہیں، ان سے آپ کسی شیعہ بھائی سے پوچھ لیں، بھئی آپ نے چوری والا ماتم کیا؟ آپ جو چوری کا ماتم کرتے ہیں عاشور میں، زخم تو بہت آتے ہیں، کتنے دن لگتے ہیں آپ کو ٹھیک ہونے میں؟ تو آپ کو بتا دیں گے کہ اگلا دن صحیح ہو جاتا ہے، اگلا دن صحیح ہو. یہ اعجاز ہے کہ نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کا؟ میں صدقے جاؤں بولا. ٹھیک. بے شک بے شک. میرا آخری سوال ہے جی، میں چاہتا ہوں اب کسی اور کی باری آئے میرے آخری سوال کے بعد. جی سر. میں آخری سوال نا توحید کے اوپر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ توحید یہ نہیں ہے کہ ہم کسی غیر سے مدد مانگیں، کسی غیر اللہ سے غیب میں مدد مانگیں، تو اس سے توحید کا کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے. توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ صرف ایک ہے. تو صرف اتنی سی بات توحید نہیں ہے نا؟ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صرف ایک ہی ہیں، تو ساری ہستیاں صرف ایک ہیں. تو بات یہ ہے کہ کوالٹیز بھی تو کچھ ہیں نا اللہ کی جو توحید کے ریلیٹڈ ہیں. تو وہ کوالٹیز اگر ہم تھوڑی سی بھی اوپر نیچے کریں گے تو توحید کو مسئلہ ہوگا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک جو توحید ہے نا، آپ کنسائزلی اس کو بیان کریں. تو عرض یہ ہے کہ کہ توحید کیا ہے؟ جی توحید جو اللہ کے جو مخصوص صفات ہیں وہ اس کو کسی اور کو دینا وہ شرک ہے. اگر اللہ کے لیے کوئی مخصوص صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مخصوص نہیں ہے وہ، یعنی دوسروں کے پاس بھی ہو سکتا ہے، وہ شرک نہیں ہے. مدد کرنا، کون سی صفات ہیں؟ مدد کرنا. اللہ تعالیٰ ناصر ٹھیک ہے ہے. مومنین کا، اللہ تعالیٰ مومنین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ناصر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ مخصوص نہیں ہے اللہ کے لیے. ملائکہ نے بھی مدد کیا، مسلمانوں نے بھی مدد کیا، ٹھیک ہے نا. نصرت کرنا ان مخصوص صفات میں سے نہیں ہے. خالقیت مخصوص ہے اللہ کے لیے، صرف اللہ ہی خالق ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ فلان بھی مخلوق ہے، فلان، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا. ایک چیز آپ فرق کریں ان صفات میں جو اللہ کے لیے مخصوص ہیں، وہ صفات جو اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہیں. اللہ حی ہے بھائی، اللہ زندہ ہے، اللہ کی صفات میں سے حی قیوم، اللہ حی ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم کہتے ہیں کہ میں بھی زندہ ہوں، اب مشرک ہو گئے بھائی، مشرک ہو گئے. آپ بھی زندہ ہیں، کتا بھی زندہ ہے، اور جانور بھی میں زندہ آپ ہے. سے یہ چاہتا ہوں، اور بھائی سن لو، اس طرح اللہ کے لیے جو مخصوص ہے، اس میں آپ فرق رکھیں. ایک چیز جو اللہ کے لیے مخصوص ہے، ایک چیز اللہ کے لیے مخصوص نہیں ہے. وہ چیز مخصوص ہے اللہ کے لیے، اس کو آپ دوسروں کو دے دیں تو وہ صفات دوسروں کو، وہ مشرک بن جائے گا نا. نصرت کی جو صفت ہے وہ خالقیت جیسا صفت نہیں ہے، رازقیت جیسا صفت نہیں ہے. اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق، اللہ ہی پیدا کرنے والا. نصرت کرنے والا کوئی بھی، کافر بھی آپ کا نصرت کر سکتا ہے، حیوان بھی نصرت کر سکتا ہے آپ کا، گدھا بھی آپ کا نصرت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. کتا بھی آپ کا نصرت کر سکتا ہے، آپ کتے سے بھی مدد لے سکتے ہیں، کتے بہت مدد بھی کرتے ہیں لوگوں کی. تو عرض یہ ہے کہ آپ اس میں فرق کریں. اللہ نے آپ کو عقل دیا بھائی، الفاظ کے بڑے، اسماء کے بڑی اہمیت ہے. ایک لفظ اللہ، ایک لفظ شیطان، ٹھیک ہے نا. آپ ان دونوں میں اگر فرق نہ کریں، اللہ کو شیطان بنا، نستجیر باللہ، شیطان کو اللہ بنا دیں، وہ آپ کی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں بولا کہ میرے علاوہ کوئی اور نصرت کرے آپ مشرک بن جاؤ گے، ٹھیک ہے نا. اللہ نے وہ فرمایا کہ ایک میں آیت ہے نا خالق اس ہوں، میں میں. معبود ہوں. معبودیت اللہ کے لیے مخصوص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے وہ شرک ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی، تو عبادت کے علاوہ اور کوئی کوالٹی
یہ صرف عبادت، باقی سب کچھ ایک جیسا ہے؟ عبادت اللہ کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ خالق، اللہ تعالیٰ ہے رازق، اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہمیشہ سے ہے، ہاں اللہ تعالیٰ قدیم ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ، سب حادث ہے، باقی سب حادث ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے مخصوص صفات ہیں، دوسروں کو حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، عدم تغیر، جی ٹھیک اللہ ہے، تعالیٰ مرکب نہیں ہے، باقی سب چیزیں مرکب ہیں، ٹھیک ہے نا، اوکے، اللہ آپ کو عزت دے، ہاں جی، جی بہت شکریہ، جی بہت شکریہ. تھینک یو میرے بھائی.